کیا۔ سب سے پہلے تو میں کل ہماری انتہائی قابل عزت قابل احترام بہن کا جو حادثہ ہوا اس پر یقیناً آپ سب کی طرح ہم سب بھی افسردہ ہیں۔ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو حوصلہ صبر دے، ان کے بچوں کو حوصلہ صبر دے۔ بدقسمتی سے یہ جو خونی مارچ شروع ہوا اس کا آغاز ہی عرش شریف کی شہادت سے شروع ہوا اور صدف تک آ گیا ہے۔ اس عمران خان کے کئی چہرے، کبھی وہ کسی وقت انقلابی نظر آتا ہے، کسی وقت حقیقی آزادی کے لیے تڑپتا ہے، کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے اور کسی وقت ان کے پاؤں پکڑتا ہے۔ کسی وقت یہ خارجہ داخلہ پالیسی سے کھیلتا ہے اور پھر لوٹ کر معیشت کا کھلواڑ کرتا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ 3-4 لاکھ لوگ لے کر نکلوں گا انقلاب کے لیے لانگ مارچ میں شامل کر کے، 3-4 لاکھ تو نہیں نکل سکے، 3-4 ہزار دیکھ کے اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاؤں پڑوں اور کس کے گریبان کو ہاتھ ڈالوں۔ یہ ایسا لانگ مارچ، یہ ایسا انقلاب کہ جو 3-4 گھنٹوں کا روزانہ ہوتا ہے اور 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ مارچ ختم ہو جاتا ہے، وہ انقلاب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوٹ کے بدھو گھر کو آتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بار بار للکارتا تھا اور 6 ماہ پہلے جو یہ بات کرتا تھا کہ جناب ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور جب وہ ایک پیج پھٹنے لگا تو پھر زرداری کے گھٹنوں کو پڑھنے لگا، اور زرداری سے جواب ملا تو پھر 6 ماہ کے بعد، ان 6 ماہ میں یہ نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہا، اور جب وہاں سے جواب ہوا تو پھر لوٹا بدھو گھر کو، جنہوں نے 22 سال اس کی پرورش کی تھی، پھر ان کی طرف لپکا اور سہولت کاری عارف علوی اور دیگر کچھ لوگوں نے کی۔ کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر پھر صبح انقلاب آ گیا، اور پھر ایسا انقلاب آیا کہ انڈیا کے چینل کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پھر ایسا انقلاب آیا کہ موصوف کہتا ہے کہ جناب زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کا، ان کو کرپٹ کہنے کا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا۔ آج پھر یو ٹرن لے رہا ہے، آج پھر یہ صفائی دے رہا ہے کہ میں تو ان کو چور ڈاکو نہیں کہتا، مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے۔ اگر اس وقت کسی انڈیویجول نے، کسی اکا دکا نے اس کے کان میں کہہ دیا ہو کہ یہ بیانیہ بناؤ چور ڈاکو کا، تو وہ ادارے کا بیانیہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے
کہ یہ ادارے کا بیانیہ ہے یا ادارے کا موقف ہے، تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، تو آج کیوں نہیں مانتے؟ آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے۔ آج تو ایک ادارہ نہیں، ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلواڑ اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کثرت سے اس نے جھوٹ بولا، اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معیشت سے کھلواڑ کیا، اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے، ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا، یہ پنجاب حکومت، یہ خیبر پختونخوا حکومت جب مذہب کی آڑ میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا، اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا، اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا۔ آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، 1 کروڑ نوکری دینے کی تو دور کی بات، 2 کروڑ مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ایک چھت 50 لاکھ لوگوں کو دینے کی بجائے کئی چھتیں لوگوں کی چھین لی اس شخص نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں، اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس خونی مارچ کے ذریعے، اور ہمیں علم میں ہے کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے خون ریزی کی، اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے، اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں، پروفیشنل لوگوں کی، جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، وہ کیا حکومت وقت کے علم میں نہیں ہے؟ اور اس کا ایک ایگزامپل، ایک آپ نے وہ کیا گنڈا پوری امین علی امین، وہ شربت کی شیشی والا، شہد والا، وہ دن کو بھی شہد پیتا ہے اور رات کو بھی پیتا ہے، اور موصوف کا جو سربراہ ہے وہ سونگتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہاتھ میں یہ ملک کی بھاگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں، کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اور یہ خالی کہہ دینا، خالی پریس کانفرنس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا کچا چٹھا، اس کا گند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ یہ چاہے جتنی درخواستیں کرتا ہے کہ میرا وہ گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں، جب تیرا کردار گندا ہے، جب تیرا ذہن گندا ہے، جب تیرا عمل گندا ہے، تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو تو گمراہ نہ کر سکے۔ یہ قومی ملی فریضہ ہے، اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں اس قومی حکومت کو کہ کیبنٹ میں یہ اپروول لی جائے، یہ فیصلہ کیا جائے
8 साल तक इसकी करप्शन के, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के केस लटकाए नहीं जा सकते। लोगों के अगर दबाव में लोगों के खिलाफ फैसले लिए जा सकते हैं तो इसका सच्चा केस का फैसला क्यों लटका हुआ है? इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आज तक क्यों नहीं आ रहा? बनी गाला का इसका महल जो है रातों रात रेगुलाइज क्यों किया जाता है और लोगों की झोंपड़ियां क्यों उठा दी जाती हैं? यह फैसला अब करना पड़ेगा कि इसके जितने करप्शन के केस, और पहला केस है, पहला लीडर है पाकिस्तान में जिसके खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है। इससे पहले इल्जाम लगता रहा लोगों पे गद्दारी का, चोर डाकू का, मगर किसी सिविलियन पे आज तक वो बात साबित लीडरशिप पे ना हो सकी। इस पे वो भी साबित हो चुकी है, मगर कोई अगर हाथ नहीं डालता तो सच्चे हैं अदारे कि हम तो बता सकते हैं, अमल तो हुकूमत वक्त ने करना है। तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि गद्दारी की बजाय, क्योंकि वो तो करतूत इसके एक एक करके पब्लिक हो रहे हैं, इसकी करप्शन में, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग में, और जो करोड़ों अरबों रुपया 60 के करीब जलसों पर इसने खर्च किया, और ये खूनी मार्च पर जो अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, ये बताया जाए इसकी फंडिंग कहां से हो रही है। अगर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त कर रही है या पंजाब हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, तो लोगों का पैसा जो लोगों पर उनकी फलाह के लिए खर्च करना था, ये अपने अलले तलंगों पे क्यों खर्च कर रहा है? क्यों नहीं इसको रोका जाता? ये है असल वो इशू। और दूसरा, जब ये बात करता है कि बड़ा मकबूल है, मकबूल बाकिरदार लोग भी होते हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं बदकिरदार लोगों को भी, वो भी मकबूल माशरे में कहलाते हैं। अब फैसला अदारों ने, हुकूमत वक्त ने यह करना है और जिम्मेदारी है उनकी कि बाकिरदार लोगों को मकबूल रहने देना है या बदकिरदार लोगों को इस तरह चलने देना है। और अगर यह रवायत जो पड़ गई है, अगर जत्थों के जरिए बदकिरदार लोग हमलावर होंगे, मसल्ला होके हमलावर होंगे इस्लामाबाद पर, वफाक पर, तो कल किसी की सूबे में हुकूमत हुआ करेगी, वो हुकूमती वसाइल, सूबे के वसाइल इस्तेमाल किया करेगा और कहेगा इस जो अदारे का सरबराह है इसको हटा दो, इसको लगा दो, फिर आइन नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं रह जाएगी। और ये मुझे कोई बताए ना कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? किसी को बताया, किसी को इल्म में है? भाई इलेक्शन से तो ये पहले ही हट गया, बिफोर टाइम इलेक्शन से के डिमांड इसकी खत्म हो गई, तो अब एक डिमांड रह गई बाकी, वो ये है कि जिनको सुबह को ललकारता है उस बूट के तलवे रातों को चाट चाट कर वो तलवे घिसा दिए इसने। मगर कोई अदारा हो, सिविलियन हो, दूसरा अदारा हो, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान के साथ खेलने वाले से कोई दोस्ती नहीं रख सकता। मेरा ईमान है कि कोई अदारे में बैठा शख्स जितना भी खुद गर्ज हो जाए, मगर पाकिस्तान की सलामती से खेलने वाले का साथ नहीं दे सकता, जो बातें साबित हो चुकी। और यह बंदा आइन कानून की सुबह पासदारी की बात करता है, सुबह कहता है आइन कानून की पासदारी न करने वालों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं, हकीकी आजादी के लिए बात कर रहा हूं, और रात को उन्हीं लोगों से जब लौटता है
تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی کر کے مجھے نوکری دو. اور اگر نوکری کے لیے اتنا بے تاب اور خود غرض آدمی اس کو مزید موقع دے دیا گیا تو 4 سالوں میں یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک کام ایسا جس کو یہ کوٹ کر کے بتائے کہ میں نے 4 سالوں میں اس پاکستان کی فلاح کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے, ریاست کی بہتری کے لیے بھی یہ میں نے کام کیا ہے, اس کی مثال لے لو, اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اور اچھا کام کوئی کر کے دکھاؤں گا. مگر 4 سال ایک پیج کا کہتا رہا, آج کہتا ہے میں بے اختیار تھا. اس کا جھوٹ, اس کا یو ٹرن جو ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ کس قدر جھوٹا مکار آدمی ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف آئین قانون کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں, ہم عوام میں جا رہے ہیں. ہم بھی لوگوں میں جا کر اس کے کرتوت بتانے کے لیے جلسے جلوس, اور لوگوں کو ہاں یہ ضرور بتا دوں, واضح کر دوں, اور ہم نے کل کی میٹنگ میں بھی اپنے ورکر سے ریکویسٹ کی ہے کہ روٹ جو اس کا ہو, جہاں سے یہ گزرا ہو, خدا کے لیے وہاں جلسے جلوس اس وقت نہ کیے جائیں, تاکہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے اس سے بچا جا سکے. ہم سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں, گڑی چور, گڑی چور, یہ آوازیں کستے ہیں. پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو پنجاب پولیس تحفظ دے رہی ہے, مگر جو ڈی پی او ہیں ان کی سربراہی میں لوگ لائے جاتے ہیں, اور ڈی سی جو ہے اس کی سربراہی میں راتوں کو ہر ضلع کے جو ڈی سی صاحبان ہیں وہ چور, گھڑی چور کے جو سلوگن لوگوں نے وال چاکنگ کی ہوئی ہے, بینر لگائے ہوئے ہیں, وہ بیچارے راتوں کو ان کو اتارتے رہتے ہیں پرویز لائی کی ہدایت پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے, آدھی انتظامیہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے جو 2-3-4 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پہ لگی ہوئی ہے, اور آدھی انتظامیہ جو ہے وہ گھڑی چور اور کے بینر اور جو وال چاکنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے. مجھے کوئی بتائے کہ پنجاب ہے یا بنی گالا ہے, یہ کیا ہے؟ اور جو موصوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات, ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو گجرات کے چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے, ان سے ہو رہے ہیں جن کو ہم میر جعفر میر صادق کہتے ہیں. اب کوئی یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے. ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی, مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں. تو آخر میں یہ کہوں گا, آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے. کسی طور پر بھی اسلام آباد میں یہ لوگوں سے جو انقلاب لے کر آنا چاہتا تھا, حقیقی آزادی دلانا چاہتا تھا, لوگوں سے اکٹھے کر کے تو نہ لے سکا, مگر جو لاشوں کے ذریعے اس کا ارمان ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہاں کہاں یہ کیا کیا کر رہا ہے. پلیز. بڑی گردبندی سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے. وفاقی وزیر جاوید لطیف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے کئی چہرے ہیں. جس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ 3 سے 4 لاکھ لوگوں کو لے کر لانگ مارچ میں نکلے گا, اب 3 سے 4 ہزار لوگوں کو دیکھ کر بوکھلا گیا ہے. بدقسمتی سے خونی مارچ ارشد شریف سے شروع ہوا اور صدف تک پہنچ چکا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.